السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 4، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اپنی اسلامیات کے کتاب کے سبق ہجرت حبشہ کی پڑھائی کر رہے تھے۔ آئیے ہم بقیہ حصے کی پڑھائی کرتے ہیں۔ اوپن یور بک پیج نمبر 31۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ آپ ہجرت جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ پہلی ہجرت ہوئی، پھر مسلمانوں کو دھوکے سے واپس بلا لیا گیا، پھر دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، اس پر کفار کا کیا رد عمل تھا یہ بھی ہم نے پڑھا۔ کفار کی کوشش تھی کہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ واپس بلا لیں، اور اس کوشش کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ کفار قریش کے سرداروں نے 2 لوگوں کو حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں بھیجا اور وہاں پہ بہت سارے تحائف دے کر بھیجے اور ان سے کہا کہ اے بادشاہ، مکہ کے سرداروں نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، ہمارے کچھ غلام بھاگ کر یہاں پہ آ گئے ہیں، تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو اس کے کفار کے ان بیان پر پھر نجاشی کے دربار میں جو کفار آئے تھے ان کو بادشاہ نے کیا جواب دیا، آئیے پڑھتے ہیں۔ نجاشی کے دربار میں مہاجرین کی حاضری۔ نجاشی بہت عقل مند اور انصاف پسند تھا۔ اس نے ان دونوں کی بات سن کر کہا، میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک ان لوگوں کی بات نہ سن لوں جن کی تم شکایت کر رہے ہو۔ نجاشی عقل مند تھا اور وہ انصاف پسند بھی تھا، تو اس نے کہا کہ تم دونوں جن کی شکایت کر رہے ہو میں ان کو بھی بلاؤں گا اور اس سے پہلے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر نجاشی نے مہاجرین کو اپنے دربار میں بلایا۔ مہاجرین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب نے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ اپنا مطلب اچھی طرح سمجھا سکتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہم میں سے جو لوگ طاقتور تھے وہ کمزوروں کا حق دبا لیتے تھے، بدکاری کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان اپنا رسول بھیجا جنہوں نے ہمیں ایک اللہ کی بندگی کرنے کی دعوت دی اور برائیوں کو چھوڑنے کے لیے کہا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، بتوں کو پوجنا گناہ ہے۔ انہوں نے ہمیں نصیحت کی کہ ہم ہر حالت میں سچ بولیں، کسی کا حق نہ ماریں۔ انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ جب ہم ان پر ایمان لائے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا تو ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی۔ ہم ان کے مظالم سے بچنے کے لیے اب آپ کے ملک آ گئے ہیں۔ حضرت جعفر نے یہ بھی کہا کہ ہم آزاد شہری ہیں، غلام نہیں ہیں۔ پیارے بچوں، جب نجاشی نے مہاجرین کو اپنے دربار میں بلایا تو مہاجرین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جن کا نام جعفر بن ابی طالب تھا، انہوں نے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیت دی ہوئی تھی کہ وہ اپنی بات کو اچھی طرح سے بیان کر سکتے تھے اور دوسرے کو سمجھا بھی سکتے تھے۔ تو انہوں نے سب باتیں بتائی کہ پہلے ہم لوگ جو تھے وہ جاہل تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم لوگوں کا حق مارتے تھے، ہم ہمسایوں کو تنگ کرتے تھے، مطلب ہم سب برے کام کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے ہمارے درمیان ایک نبی بھیجا جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا بتایا، نماز کرنے کا بتایا، سچ بولنے کی تلقین کی، زکوٰۃ دینے کا بتایا، اور جب ہم ان پر ایمان لائے تو ہماری قوم ہماری جو ہے وہ جان کی دشمن بن گئی۔ اس لیے ہم اپنی جان بچا کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں اور ہم کوئی غلام نہیں ہیں، ہم آزاد شہری ہیں۔ پیارے بچوں، جب حضرت جعفر نے یہ سارا واقعہ بیان کیا، ساری باتیں بتائی، تو نجاشی نے پھر اس سے کیا کہا، آئیے پڑھتے ہیں۔ نجاشی نے پوچھا، کیا تمہارا نبی آسمانی باتیں بھی سناتا ہے جیسا پہلے نبی اور رسول سناتے تھے؟ اگر وہ ایسا کلام سناتے ہیں تو اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی سناؤ۔ اب نجاشی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حضرت جعفر جو ہیں وہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر واقعی تمہارے درمیان کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا، تو وہ تمہیں آسمانی باتیں بھی بتاتا ہوگا، یعنی کہ الہامی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات، بائبل اور انجیل میں لکھی ہیں، وہ اس کی بارے میں بات کر رہا تھا۔ اور پھر اگر کوئی ایسی باتیں سناتا ہے تو مجھے کوئی ایسا کلام سناؤ۔ پھر حضرت جعفر نے جواب میں کیا کہا، ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی آخری کتاب نازل ہو رہی ہے، یعنی کہ ابھی مکمل قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا، نازل ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت جعفر نے سورہ مریم کی کچھ آیات سنائی جس میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر نجاشی پر بہت اثر ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے
فرمائے اور اس نے کہا تمہارا قرآن حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت جعفر نے جواب دیا ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور اس کے بندے ہیں۔ نجاشی نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ صاحبہ مریم کے بارے میں بالکل سچی باتیں سنی تو کہا خدا کی قسم حضرت عیسیٰ بالکل ایسے ہی تھے، یہ ان کے حالات کی صحیح منظر کشی ہے۔ جب حضرت جعفر نے قرآنی آیات سورہ مریم کی کچھ آیات سنائیں تو سچ تو لکھا ہوا ہے نا ان میں، جو نجاشی جو تھا وہ عیسائی تھا تو اس نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کے بارے میں جو سنا ہوا تھا، کیونکہ وہ ان کے نبی تھے، وہ ان کی پیروی کرتے تھے، تو جو باتیں انہوں نے ان کے بارے میں سنی تھی وہی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ان باتوں کا ذکر کیا ہے سورہ مریم میں۔ تو نجاشی نے کہا کہ جیسے کہ حضرت عیسیٰ تھے تم تو بالکل ویسا ہی بتا رہے ہو، اور خدا کی قسم وہ بالکل ایسے ہی تھے۔ اور قرآن کی آیات سن کر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پھر اس نے کیا کہا؟ یہ کہہ کر نجاشی نے مسلمانوں کو اطمینان دلایا کہ تم لوگوں کو میرے ملک میں کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی، جب تک دل چاہے یہاں رہو۔ مسلمانوں کو تسلی دینے کے بعد نجاشی نے مکہ سے آئے ہوئے کافر سرداروں سے کہا ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کیا جا سکتا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ مایوس ہو کر لوٹ گئے اور نجاشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آیا۔ نجاشی نے کفار مکہ کا لایا ہوا سامان واپس کر دیا۔ تو پیارے بچوں، دیکھا جو لوگ حق سچ پر ہوتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ ان کو پریشان اور ایسے حالات میں نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اور نجاشی نے جو ہے وہ بہت عقلمندی اور انصاف پسند، نجاشی جو تھا وہ بہت عقلمند اور انصاف پسند تھا، اس نے بہت سمجھداری سے فیصلہ کیا۔ حضرت جعفر بن طیار سے جو بھی گفتگو ہوئی وہ آپ کو بتائی ہے، اور پھر وہ خود بھی مسلمان ہو گیا اور اس نے جو کفار سے لوگ مسلمانوں کو لینے آئے تھے ان سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور اس نے کفار مکہ کا سرداروں کا بھیجا ہوا سامان بھی واپس کر دیا، اور وہ پھر خود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آیا۔ پیارے بچوں، آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ بک پیج نمبر 32 کی اچھی طرح سے ریڈنگ کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔